بیویاں بنائیں، لیکن کیوں بنائیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان بیویوں کی طرف سکون حاصل کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ گھر میں سکون ہے تو پھر سمجھو بیوی ہے، اگر گھر میں سکون نہیں ہے پھر سمجھو بیوی نہیں ہے۔ بیوی کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا ہے، اس اللہ نے بیان کیا ہے جس نے ہمیں مرد و عورت میں دونوں صنفوں میں تقسیم کیا ہے، جس نے ہمیں نکاح کا حکم دیا ہے، جس نے نسل انسانی کی بقا اور بڑھوتری کے لیے یہ ایک صحیح طریقہ جاری فرمایا ہے، وہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری بیویاں بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم گھر میں جاؤ تو سامان سکون میسر آ جائے۔ اور اگر مرد گھر سے باہر تو سکون حاصل کرتا ہے اور گھر میں جا کے اسے بے چینی لگ جاتی ہے، تو پھر یا تو اس کے اندر کوئی رولا ہے یا اس کے اندر کوئی رولا ہے۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، صحیح میاں بیوی وہ ہیں کہ جب آپس میں ملاپ ہو، آپس میں ملاقات ہو، گھر کے اندر اکٹھے ہوں تو دونوں کو سکون ملے۔ اور رب کائنات نے عجیب فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی۔ دو لفظ بولے ہیں، مودت اور رحمت۔ علماء نے عربی کے اندر دونوں کا الگ الگ مفہوم بیان کیا کہ جب تک انسان کے اندر عورت مرد کی خواہش ہوتی ہے، جس کو ہم جوانی کہہ دیں، اس وقت تک مودت کام کر رہی ہوتی ہے، اور جس وقت بڑھاپا آ جاتا ہے لیکن دونوں کو اللہ نے زندگی دی ہوتی ہے تو اب رحمت کام کر رہی ہوتی ہے۔ اب اگرچہ وہ جوانی والی ایک دوسرے کی خواہش طلب نہیں رہتی، لیکن پھر بھی خدا کا کرنا ایسے کہ دل ایک دوسرے کے لیے اس سے بھی زیادہ ایک دوسرے کو چاہتا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی خیر خبر زیادہ لی جاتی ہے۔ اس لیے اس کو فرمایا ہوا رحمت، کہ اللہ بیوی کو بڑھاپے میں خامند کے لیے اور خامند کو بڑھاپے میں بیوی کے لیے ایسے مہربان کر دیتا ہے کہ جیسے ماں باپ اولاد کے لیے مہربان ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی اس وقت ہے جب دونوں کی فطرت سلیمہ رہے۔ اگر خامند نے بیوی پر ظلم و ستم کیے، حقوق پہ ڈاکے ڈالے، تو وہ تو پھر سابقہ ارمان لے کے دل میں بیٹھی ہوگی، وہ بڑھاپے میں بھی اس کا خیال نہیں کرے گی۔ اور اسی طریقے سے بیوی نے اگر خامند کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، اس کے دل کو توڑا ہوگا، تو پھر وہ بھی بڑھاپے میں رج چکا ہوگا، اس کے دل کے اندر بھی پھر محبت و مہربانی کے بجائے نفرت ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے تمہاری جنس میں سے تمہیں بیویاں دی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس سے نسل انسانی کی بڑھوتری بھی ہے اور نسب انسانی کی حفاظت بھی ہے۔ نسل انسانی کی بڑھوتری ہے اور نسب انسانی کی حفاظت ہے۔ اگر یہ میاں بیوی والا مسئلہ نہ ہو، جانوروں کی طرح زندگی ہو، تو پھر نسب کیا ہوگا، خاندان کیا ہوگا، پھر ماں باپ کیا ہوں گے، اولاد کیا ہوگی، پھر آگے حقوق کیا ہوں گے، کون کسی کا خیال کرے گا؟ پھر تو وہی ہوگا کہ بوڑھا ہو جائے تو وہ اوڈ میں کیا کہتے ہیں اس کو وہاں ڈال کے آ جائے۔ پھر تو یہی ہوگا کہ اولاد کا پتہ نہیں ہے میری ہے کہ نہیں ہے، اور اولاد کو پتہ نہیں ہمارے ماں باپ ہیں کہ نہیں۔ اور یہی چیز ہمیں یورپ سکھلا رہا ہے اور ہم اسی کی طرف کھچے کھچے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں نظام دیا ہے خاندان کا، نسب و حسب کا، میاں بیوی کا، اولاد کا، ماں باپ کا، یقین جانیے دنیا جہان کی اقوام، دنیا جہان کے نظام ایسا نظام لانے اور دینے سے عاجز ہیں۔ اس لیے ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے۔ تو فرمایا